اسی طرح عرفات کا دن وہ دن ہے کہ جو دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اس دن میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ اس دن کی دعائیں اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا بھی کس چیز کی کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي، کہ سب سے بہتر وہ دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ، یہ جو توحید کا کلمہ ہے، آپ نے اس کو دعا کہا ہے اور سب سے بہتر دعا کہا، کیونکہ توحید ہی اصل وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور شرک ہی سب سے بڑا وہ جرم ہے کہ جس سے اللہ کی گستاخی کی جاتی ہے۔ تو توحید کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی دعا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو وہ کچھ دیتا ہے جو بندہ نہیں بھی مانگتا۔ آپ یہ کلمہ پڑھتے چلے جاؤ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو سمجھ کر کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کو معبود برحق نہیں، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری کائنات کی بادشاہتیں ملکیتیں اسی کی ہیں، تمام نعمتیں دینے والا وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے اس کلمے کے معنی۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی یہ کلمہ پڑھتا چلا جائے، اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ عرفات کے دن کی سب سے عظیم ترین یہ دعا ہے۔